وہ اٹھتے تھے تو کس طرح اٹھتے تھے. میرے
حقوق کی بات کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید و بند کر دیا گیا ہے، اسلام نے عورت کو پابند کر دیا گیا ہے، اسلام نے عورت کو چار دیواری کے اندر رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ آج حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ مغرب کے اندر چلے جائیے، وہاں پر عورت کی کوئی عزت باقی نہیں ہے، عورت کو سر عام ننگا کیا جا رہا ہے، عورت کو بازار حسن کی زینت بنا کر کے لوگ پیسے بٹور رہے ہیں۔ لیکن قربان چاہیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور نے آ کر کے عورت کو عزت دی اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عورت کی چار حیثیتیں ہیں، اگر وہ تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس جنت کے لیے عابد عبادت کرتا ہے، جس جنت کے لیے انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، جس جنت کے حاصل کرنے کے لیے گرمیوں کی تپش میں روزے رکھتا ہے، جس جنت کی حاصل کرنے کے لیے انسان ہر ایک محنت کرتا ہے، لیکن میرے محبوب نے اسی جنت کو اٹھا کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اے انسان، اگر تو اس ماں کی عزت کرے گا، اگر تو اس ماں کے تقدس اور ناموس کی حفاظت کرے گا، اگر تو اس کی عزت اور اس کی تکریم کرے گا، اللہ تجھے اس کے عزت کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے دوسری حیثیت بتائی کہ عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا نان نفقہ، اس کا خرچ تجھ پر واجب ہے۔ اگر عورت تیری بہن ہے تو یہ تیرے گھر کی عزت ہے، اگر تیری بیٹی ہے تو یہ تیرا ناموس ہے۔ لیکن آج دنیا میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو پابند کر دیا، لیکن خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، عرب کے اندر رواج تھا، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ مکہ میں بھی رواج تھا، چنانچہ تاجدار رسالت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا مجھے اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑی رحمت لے کر کے آئے ہیں، چونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ بہت بڑی رحمت لے کر کے آئے ہیں، آپ کی رحمت کے ہر سو چرچے ہیں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو نے زنا کیا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، زنا سے بھی بڑا گناہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، کیا تو نے شراب پی لی؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، شراب سے بھی بڑا گناہ۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، کیا تو نے کسی کو قتل کر دیا؟ وہ کہنے لگا، قتل سے بھی بڑا گناہ۔ حضور موجود تھے، صحابہ رسول موجود تھے، وہ شخص آ کر کے کہنے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نوجوان، یہ بتا تو نے ایسی کون سی غلطی کی ہے، ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو زمین و آسمان سے بڑا ہے، جو پہاڑوں سے بڑا ہے، جو ہر شے سے بڑا ہے؟ تو وہ نوجوان رو کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی تھی اور 4-5 سال کی عمر میں پہنچ چکی تھی، جب چونکہ ہمارے اولاد کوئی نہیں تھی، شادی کو کافی عرصہ بیت چکا تھا، ہمیں اللہ نے ایک بیٹی دی، ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم اس بیٹی کو قتل نہیں کریں گے، چونکہ ابو جہل کا اعلان یہ تھا کہ جس گھر میں بھی بیٹی ہوگی وہاں جا کر کے اس کو میری فوج قتل کر دے گی اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس گھر کے اندر بچی موجود ہوگی اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا، اس بچی کو مٹا دیا جائے گا، اگر خود نہیں قتل کرتے تو میری فوج قتل کرے گی اور اوپر سے ان پر کارروائی کی جائے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ، وہ بیٹی ہمیں بڑی پیاری لگتی تھی، میں جب باہر سے آتا تھا تھک ہار کر کے، ٹوٹ کر کے، اور جب گھر میں پہنچتا تھا وہ بچی آ کر میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری ساری تھکان دور ہو جاتی تھی، میری ساری تکلیف دور ہو جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی۔ یا رسول اللہ، وہ 4 یا 5 سال کی عمر میں پہنچ چکی تھی۔ ایک دن مکہ میں ابو جہل مجھے مل گیا اور ابو جہل کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے، تو اس کو قتل کیوں نہیں کرتا ہے؟ اگر تو نے کل تک قتل نہ کیا، میری فوج آ کر کے اس کو قتل کر دے گی اور تجھ پر کارروائی بھی کی جائے گی۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے، میرے دل میں ابو جہل کا ڈر سوار ہو گیا، میرے دل میں ابو جہل کا خوف سوار ہو گیا، اور میں نے آ کر کے اس بیٹی کو اس کی امی سے کہا، اس کو تیار کر دو، اس کو نہلا دو، اس کو نئے کپڑے لگوا دو، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس کی امی نے اس کو تیار کر دیا، اس کو نئے کپڑے بھی لگوائے، اس کو خوشبو لگا
کیا۔ چنانچہ میں کھڈا کھودتا رہا اور وہ بچی کہتی تھی ابا جان کیا کرتے ہو، اس جنگل میں اس جو ہے کھڈے کی کیا ضرورت ہے، اس کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن میں نے اس کو کہا چپ کر جا۔ چنانچہ وہ چپ کر گئی اور جب مجھے پسینہ آتا تھا وہ پسینہ میرا پوچھتی تھی۔ میرے بھائیو اسلام نے دیکھو عورت کو کیسا مقام دیا ہے، وہ پسینہ پوچھتی تھی اور میرے ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی۔ چنانچہ جب کھڈا تیار ہو گیا اور تیار کر کے میں اس کو اس گھڑے کے اندر رکھنے لگا، اس کھڈے کے اندر رکھنے لگا تو وہ بیٹی کہنے لگی اے ابا جان کیا ضرورت تھی اتنا کچھ کرنے کی، اگر آپ نے مجھے اسی طرح دفن کرنا تھا تو کم از کم مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی ماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی، میں اپنی ماں سے آخری ملاقات تو کر کے آ جاتی، میں اپنی ماں کو الوداع کر کے آ جاتی۔ لیکن میرے بھائیوں وہ نوجوان جب یہاں پر پہنچا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، حضور کا چہرہ مبارک آنسو سے تر ہو گیا، داڑھی مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے، صحابہ رونے لگے اور حضور کا مجمع داڑے مار مار کر کے رونے لگا۔ حضور علیہ السلام جب رونے لگے وہ شخص بیان کرتا گیا، حضور نے فرمایا اے نوجوان تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے بڑا جبر کیا، تو نے بڑا تشدد کیا، تجھے اس معصوم جان کے اوپر ترس کیوں نہیں آیا جب وہ تجھ سے معافی مانگتی تھی۔ وہ بچی کہنے لگی، وہ نوجوان بتاتا ہے کہ وہ بیٹی کہنے لگی اے ابا جان مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں ساری زندگی تیرے دروازے پر نہیں آؤں گی، میں ساری زندگی تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی، میں ساری زندگی تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گی، لیکن مجھے چھوڑ دو، میں جنگلوں میں ویرانوں کے اندر اور بیابانوں کے اندر درختوں کے پتے کھا کر کے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ لیکن وہ نوجوان کہتا ہے میرے دل پر ابو جہل کا ڈر سوار تھا اور میں نے اس بچی کو اس گڑھے کے اندر رکھ کر کے اس کے اوپر پتھر ڈال دیے اور زندہ دفن کر دیا۔ میرے بھائیوں جب یہاں پر پہنچے تو میرے پیغمبر کے آنسو، حضور رو رہے ہیں اور وہ نوجوان اپنا یہ واقعہ بیان کیے جا رہا ہے، صحابہ رو رہے ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب سے میں نے اس بچی کو دفن کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک 40 دن ہو چکے ہیں، روزانہ خواب میں آ کر کے وہ بچی کہتی ہے اے ابا جان قیامت کا دن ہوگا، محمد الرسول اللہ کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا۔ چنانچہ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، آپ جو ہے آپ اتنی بڑی رحمت لے کر کے آئے ہیں، کیا میرے اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوان تو نے بہت بڑا گناہ کیا، تو نے بہت بڑا ظلم کیا، تو نے بہت بڑا جبر کیا، تو نے زمین اور آسمان کو ہلا دیا، تم نے پہاڑوں کو ہلا دیا، تم نے ذرات کو ہلا دیا، لیکن یاد رکھ میں محمد اتنی بڑی رحمت لے کر کے آیا ہوں کہ اگر تو آج سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے گا تو میں اتنی بڑی رحمت لے کر کے آیا ہوں، اللہ تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دے۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں میرا پیغمبر مزدوروں کے لیے رحمت کا پیغام بن کر کے آیا، محنت کشوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آیا۔ کہ میرے بھائیوں حضور علیہ السلام مسافہ کر رہے تھے، ایک نوجوان نے مسافہ کیا، حضور کے ساتھ ہاتھ ملایا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے پوچھا اے نوجوان تیرا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سعد انصاری ہے۔ حضور نے پوچھا تیرے ہاتھوں میں کٹے کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، پتھر توڑتا ہوں اور پتھر توڑنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں کٹے پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس مزدور کے ہاتھ کو چوم لیا۔ جب نبی نے اس مزدور کے ہاتھ کو چوما تو میں نے چیلنج کیا، دنیا کے بڑے بڑے فرمانروا، بڑے بڑے ریفارمر اور بڑے بڑے ریسرچر آئے، لیکن کوئی ایسا پیشوا اس کائنات کے اندر بتاؤ کہ جس نے اپنی امت کے ایک مزدور کے ہاتھ کو چوما ہو۔ اور چوم کر کے اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ لوگوں سب سے بہترین کمائی اس مزدور کی کمائی۔ میرا پیغمبر مزدوروں کے لیے رحمت بن کر کے آیا، محنت کشوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ حضور علیہ السلام کی قید میں عورتیں آئیں، مرد آئے، ایک عورت حضور کی قید میں لائی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال اس لڑکی کے چہرے پر کپڑا ڈال دے، تو بلال نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی
عید الفطر کی نماز پڑھ کر کے واپس آ رہے تھے، حضور نے دیکھا راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ وہ کھیلتا نہیں تھا، میرا پیغمبر کھیلنے والوں کو چھوڑ کر کے اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا اے بیٹا تو کیوں نہیں کھیلتا؟ وہ کہنے لگا کہ اس نے اپنے دل میں خیال کیا آج پہلی دفعہ کوئی نوجوان مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تو کیوں نہیں کھیلتا، اور رو پڑا۔ حضور نے پوچھا روتا کیوں ہے، تو کھیلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا نوجوان دیکھتے نہیں ہو میرے جسم پر کپڑے نہیں۔ میرے پیغمبر نے پوچھا ان لڑکوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں تو نے کپڑا کیوں نہیں پہنا؟ تو وہ رو کر کہنے لگا کہ میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے بتاؤ میں کیسے کھیلوں؟ میرے پیغمبر نے اس بچے کو اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگایا اور گھر لے آئے اور آ کر کے کہا عائشہ یہ یتیم بچہ تیرے دروازے پر لایا ہوں، عائشہ آج سے میں محمد اس کا باپ ہوں، تو اس کی ماں ہے۔ میرا پیغمبر یتیموں کے لیے رحمت بن کر کے آیا، اسی لیے تو حفیظ طائب نے کہا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا سنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، سبھی یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، ضمیر اس در سے کر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی تو کشکول جدائی ہے یہ چدر رشی سنتا۔ میرا پیغمبر ہر شے کے لیے رحمت بن کر کے آیا، حجرات اور شجرات کے لیے رحمت بن کر کے آیا کہ میرے بھائیوں حضور علیہ السلام کے پاس ایک اونٹ آیا، اونٹ نے آ کر کے سر رکھا واپس چلا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا، یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مالک کو بلایا اور بلا کر کے کہا آج سے تمہیں کم چارہ دینے کی اجازت نہیں ہے، جتنا کام لوگے چارہ اتنا دو گے۔ میرا پیغمبر جانوروں کے لیے رحمت بن کر کے آیا، انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا، یتیموں کے لیے رحمت بن کر کے آیا، مزدوروں کے لیے رحمت بن کر کے آیا کہ میرے حضور نے فرمایا اوت الاجیر الاجری قبل ان یجف عرقہ کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دو۔ یہ اعلان کرنے والا اس کائنات میں سب سے پہلے رحمت للعالمین ہے۔ میرے بھائیوں حضور کی سیرت ایک گہرا سمندر ہے، اس کے اندر جتنا بھی غوطہ لگائے کوئی انسان تیرتا چلا جائے، موتیاں چنتا چلا جائے، اس کے اختتام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر شاعر، ہر خطیب، ہر ادیب جس نے بھی حضور کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کی آخر میں یہی کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو